رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بازی بڑے اکرام، ہماری اسلام کی مسجد کی امام صاحب، پردہ میں ضرورت بزرگوں دوستوں، عزت ماں میرے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی آپ نے مختصر میں جامع اور اصلاحی بیان سماعت فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے پیارے حبیب ہمارے تمام سب کے آقا و مولا حضور نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اچھے کام کرنے، دین کے ساتھ جڑ جانا، دینی ماحول بنانا، دین کا کام کرنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا جس پر فضل و کرم ہو جاتا ہے اور جس کی رب تبارک و تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے ایسی اچھی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ آج کی مجلس بزرگوں اور دوستوں، اس کی نسبت محفل میلاد سے ہے اور شادی کے مبارک موقع پر ذکر الہی اور ذکر رسول کرنے کے لیے ہم تمام کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے۔ یہ مجلس، یہ محفل بارگاہ الہی میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے، بہت بڑی شان ہے اس کی۔ یہاں بیٹھنے والوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا اعلان فرمایا ہے۔ اتنی بڑی یہ مجلس ہے، اور جس کام کی ابتدا شروعات ذکر رسول سے ہوتی ہے، ذکر الہی سے ہوتا ہے، وہ کام کے اندر کامیابی ہوتی ہے اور خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ شادی کا موقع ہے لیکن ابتدا ذکر رسول سے ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہونے والی شادی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوشیاں نصیب فرمائے اور برکتیں نازل فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بزرگوں اور دوستوں، شادی کے متعلق اگر میں کہنا چاہوں تو بہت کچھ کہنا ہے، لیکن جب بات نکلی ہے نسبت کی تو نسبت کیا بڑی چیز ہے۔ ایک مثال آپ سن چکے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آدمی چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، بری جگہ پر بیٹھے گا تو لوگ اسے بھی ایسا ہی سمجھیں گے، اور چاہے کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، اگر اچھی جگہ پر بیٹھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی سدھر گیا ہے۔ یہ نسبت یہ کام کرتی ہے۔ آؤ میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے مثال دینا چاہتا ہوں، اس سے بیشتر میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ذکر رسول کی محفل ہے تو آئیے دو چار اثار آقائے دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں چند اثار نعت پاک کے پیش کروں۔ اس سے بیشتر یہ چاہتا ہوں کہ بلند آواز سے تحفہ درود بارگاہ رسالت و آل رسالت میں پیش کریں۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، درود وہ عبادت ہے کہ اس کی کیا فضیلت بیان کرے، جس کے بغیر نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتی ہے، نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وہ دعا آسمان سے آگے نہیں جاتی جس کے آگے پیچھے یا درمیان درود نہ پڑا جائے۔ جس محفل کو محفل قبول نہیں ہوتی جس میں درود پاک کا ذکر نہ کیا جائے، تو
تو جب بھی آپ درود پڑھ لیں بہت بڑے فائدے میں ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو میرے پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک بھائی کا درج نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف اٹھانی نہیں ہے، دل اور محبت سے درود پڑھو۔ ارے درود پڑھنے والے کے لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل میدان محشر میں میرے سب سے قریب، میرے نزدیک سب سے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا، سبحان اللہ، جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ درود وہ عبادت ہے کہ نماز بندہ پڑھتا ہے، روزہ بندہ رکھتا ہے، حج بندہ کرتا ہے، عمرہ بندہ کرتا ہے، زکات بندہ دیتا ہے، خیرات بندہ بانٹتا ہے، خدمت خلق بندہ کرتا ہے، اچھی نیکیوں کے سارے کام بندہ کرتا ہے، اور درود خود اللہ پڑھتا ہے۔ بے شک آپ آیت کریمہ بار بار سنتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں پر درود و سلام ہونے کا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے میرے دوستوں کہ ہم گنہگاروں کو اللہ کے پیارے رسول کے صدقے میں اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ جس کے فضائل بیان کرتے کرتے آدمی کی زندگی پوری ہو جائے گی، درود کی فضیلت پوری نہیں ہو سکتی۔ بلند آواز سے پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ کتنا بلند در ہے، کتنا بلند در ہے رتبہ میرے نبی کا، کتنا بلند در ہے رتبہ میرے نبی کا، کہ کتنا بلند در ہے رتبہ میرے نبی کا، کہ چوما ہے عرض میں بھی تنوا میرے نبی کا، کہ چوما ہے عرض میں بھی تنوا میرے نبی کا، کتنا بلند در ہے، کتنا بلند ہے۔ اس سوال ہے، جواب میں یہ ہے کہ عرش اعظم نے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسے دیے تھے معراج کی رات میں۔ اگلے صحیفے سارے نبیوں نے کی ثنا، اب اگلے صحیفے سارے نبیوں نے کی ثنا، اب قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ نبی کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ نبی کا، کہ کتنا بلند تر ہے رتبہ نبی کا۔ الفت ہے جس کو چاروں خلفائے راشدین سے، الفت ہے جن کو چاروں خلفائے راشدین سے، در اصل ہے وہ سنی، در اصل ہے وہ سنی سیدا میرے نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمان عائشہ ہے قرآن ہے ان کی سیرت، فرمان عائشہ ہے قرآن ہے ان کی سیرت، اور قرآن میں ہو بہو ہے جلوہ نبی کا۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک سوال کیا امت کی ماں سے۔ صحابہ نے پوچھا، صحابہ وہ جماعت ہے کہ حضور کے بعد ان کا بڑا مقام ہے اور ہر صحابی جنتی ہے، اس لیے انہوں نے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا
اور جس نے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ بے شک۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی وہ ان کے دل میں جب سوال پیدا ہوتا تھا تو پوچھ لیتے تھے، آقا سے پوچھ لیتے تھے، امہات المومنین امت کی ماؤں سے پوچھ لیتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے، اور یہی ایک ایسی ہم خاتون ہے کہ جو کنواری لڑکی کے ساتھ آقا نے بھی شادی کی ہو، تو یہ بیوی عائشہ صدیقہ ایک ہی تھی، باقی آپ کی دوسری ساری بیویاں متزوجہ اور بیوہ ہیں۔ اور اتنی بیویوں سے شادی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر بیوہ سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، متزوجہ سے کوئی شادی نہیں ہوتی تھی، اور عورتوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتے تھے، تو عورتوں کو ہم دلانے کے لیے آقا نے خود نے عمل کیا اور بیواؤں سے آپ نے نکاح کیا اور بیواؤں کو حق دیا عزت سے رہنے کے لیے۔ تو عائشہ صدیقہ سے صحابہ نے پوچھا کہ امت کی ماں، ہم آپ سے ایک سوال کرنے آئے ہیں۔ بولو کیا سوال ہے؟ کہ دیکھو جن کو ہم حضور کو دیکھتے ہیں، ہم نے مسجد میں آقا کو دیکھا، اللہ کے رسول نظر آئے، ہم نے میدان میں دیکھا اللہ کے رسول نظر آئے، بازار میں دیکھا اللہ کے رسول نظر آئے، جنگ میں دیکھا اللہ کے رسول نظر آئے، حدیبیہ کے صلح میں دیکھا اللہ کے رسول نظر آئے، اپنے نوازوں کو کاندھے پر بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرتے دیکھا تو اللہ کے رسول نظر آئے، جہاں بھی گئے مصلی پہ دیکھا تو رسول نظر آئے، منبر پہ خطاب کرتے ہوئے دیکھا تو رسول نظر آئے، جہاں بھی گئے ہیں، سفر میں بھی وہ رسول نظر آتے ہیں اور گھر پہ بھی رسول نظر آتے ہیں۔ لیکن اے امت کی ماں، ایک وقت ایسا ہے، ایک موقع ایسا ہے کہ حضور کے پاس صرف تم ایک ہوتی ہو اور کوئی نہیں ہوتا، اس وقت ہم حضور کے پاس نہیں رہتے۔ وہ رات کا ٹائم آپ کے حجرے میں آپ کے بستر پر اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اس وقت رسول کیسے نظر آئے؟ یہ سوال کیا حضور اس وقت آپ کو کیسے نظر آئے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ سن لو اے آقا کے جانشینوں، سن لو، میں نے میرے بستر پر رسول نہیں چلتا پھرتا قرآن دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے چلتا پھرتا قرآن دیکھا ہے۔ تو شاید کہتا ہے کہ فرمان عائشہ ہے قرآن ہے ان کی سیرت، قرآن میں ہو ہے جلوہ میرے نبی کا، قرآن میں ہو ہے جلوہ میرے نبی کا، وہ غوث ہو یا خواجہ یا خود ہو یا اشرف، وہ غوث ہو یا خواجہ یا خود ہو یا اشرف، ہر ایک میں ہے روشن جلوہ میرے نبی کا، ہر ایک میں ہے روشن جلوہ میرے نبی کا۔ بغداد بستی کلیئر اجمیر دیوا پاٹن، بغداد بستی کلیئر اجمیر دیوا پاٹن، ہر سمت بٹ رہا ہے، ہر سمت بٹ رہا ہے صدقہ میرے نبی کا، ہر سمت بٹ رہا ہے صدقہ میرے نبی کا۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بدر بدرہ آپ نے اصحاب کہف کا قصہ سنا ہوگا، جن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ اللہ کے زمانے کے وہ توحید پرست اللہ والے ولی تھے۔ اس وقت کے کافر بادشاہ نے ان پر ظلم کیا تو انہوں نے اپنی بستی چھوڑ کے ہجرت کی۔ ایک روایت کے مطابق اصحاب کا 6 ہیں، ان کے ساتھ میں ایک کتا ہے۔ ایک دوسری روایت کیوں کہہ رہی ہے کہ اصحاب کے کام 7 ہے اور ایک کتا ہے، 8 ہے۔ یہ انہوں نے وطن چھوڑ دیا اور سفر میں نکل پڑے۔
یہ اصحاب کہف آج بھی زندہ ہے، انہیں موت نہیں آئی، یہ سو گئے تھے تو 300 سال کے بعد اٹھے تھے، 300 سال کے بعد اٹھے تھے۔ اچھا، ان کا کتا بھی 300 سال کے بعد اٹھا۔ یہ چلتے تھے تو کتا چلتا تھا، یہ بیٹھتے تھے تو کتا بیٹھ جاتا تھا، یہ کھلاتے تھے تو کتا کھا لیتا تھا، جب وہ بھوکے رہتے تو کتا بھوکا رہتا تھا۔ یہ کتے نے ساتھ کبھی نہ چھوڑا۔ 300 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو کہ اب تو بھوک لگی ہے، اب یہ کتنا سوئے وہ ان کو خبر نہیں تھی، لیکن بھائی کون سی بستی ہے کہ بھائی کوئی شہر اچھا ہے یا کچھ کھانے کا ملے گا۔ ایک آدمی نے کہا بھائی میرے پاس تھوڑی سی رقم ہے، میں بازار میں جاتا ہوں، جا کے کچھ خریدتا ہوں، پھر اپنے کھاتے ہیں۔ جب وہ خریدنے کے لیے گیا اور جو رقم سکے تھے ویپاری کو دیے تو ویپاری کہتا ہے مذاق کر رہا ہے، 300 سال پہلے کے پیسے لے کے آیا ہے، یہ کون چلائے گا؟ تب انہیں پتا چلا کہ ہم 300 سال سو رہے، حکومتیں بدل گئی، سکے بدل گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ والوں کی شان دیکھو، اللہ والے کبھی مرتے نہیں، سوتے ضرور ہیں، اور سو جانے کا نام مرنا نہیں ہے۔ ہم سونے کے بعد اٹھ ہی جاتے ہیں، سونے کا نام مرنا نہیں ہوتا۔ یہ کتا کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر میں آیا ہے کہ یہ اصحاب کہف جنتی ہے، اور ان کے ساتھ میں ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ نسبت کیا کام کرتی ہے، یہ کسی اور سے نہیں، قرآن ہمیں درس دے رہا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک کہہ رہی ہے کہ تم ایک نجیس، ایک ناپاک حرام جانور جس کا نام کتمیر ہے، قرآن میں بھی ہے، اس کتے کا نام کتمیر رکھا تھا۔ یہ کتمیر کتا بھی رب تبارک و تعالی ان اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اب بتاؤ اس نے کتنی نمازیں پڑھی، اس نے کتنے روزے رکھے، اس نے کتنی حج کری، کتنی خیرات کری، اور جنتی ارے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ رب کا جب فضل ہوتا ہے تو رب یہ نہیں دیکھتا، رب نسبت کو دیکھتا ہے، نسبت کو دیکھتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ آیا ہے، یہ کس کے ساتھ رہے ہیں۔ کتے جیسا نجیس جانور حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت میں پاک لوگ ہوں گے، اور جنت پاک جگہ ہے، وہاں ناپاک تو جا ہی نہیں سکتا۔ تو کچھ علماء نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ ناپاک کتا تو ناپاک ہے۔ کتے کے لیے حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا اور جاندار کی تصویر ہوگی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جاندار یعنی سجی، کتے کی بلی کی تصویریں مت رکھو، انسان کی تصویریں لوگ دیواروں پہ فوٹو لگا کے رکھتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوگی اور کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ کتے کو پالو، اسے کھلاؤ، اس کو کھلانے کا بڑا ثواب ہے۔ اپنے کھیت میں رکھو، اپنی فیکٹری پہ رکھو، ایسی جگہ پہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، تمہارا مسکن ہے، وہاں رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ کتا کہاں سے بنا؟ کتے کا وجود کیسے ہوا؟ معلوم ہے؟ درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پتلا بنوایا، آدم علیہ السلام کی پتلے میں بھی جان اللہ تعالیٰ نے ڈالی نہیں تھی، تو پتلا تیار ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور یہ اجازی بہت بڑا عابد و زاہد اور فرشتوں کا استاد تھا، اس کو بھی کہا کہ جاؤ، میں نے میرے خلیفہ کا پتلا تیار کیا ہے، جا کے اسے دیکھ لو۔
میں نے کیسا بنایا ہے. ابھی جان ڈالی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا ہے جنت میں، اور جنت میں مٹی کا پتلا بنایا. مٹی دنیا سے لے گئے فرشتے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے پتلا بنانے کے لیے مٹی دنیا سے لے آؤ. اس میں بھی بڑا راز ہے. کیا جنت میں مٹی نہیں تھی؟ تو دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ کہ یہ دنیا کی مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا کیوں بنا. پتلا بنا، سب فرشتے گئے دیکھنے، بڑے خوبصورت بنائے تھے آدم علیہ السلام کو. فرشتے سب خوش ہوئے، لیکن جو عجائب تھا اس کو حسد پیدا ہوا. عیسیٰ علیہ کا بیٹا ہوئی کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، مجھے خلیفہ نہیں بنا تھا اللہ تعالیٰ. یہ فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خلافت نہیں دے رہا. اور آدم کو مٹی کے پتلے کو ہمارے سامنے کل بنایا ہے اور اس کو اپنا خلیفہ قرار دے گا. یہ حسد یعنی عیسیٰ ادیکھائی پیدا ہوئی. اس کے دل میں نفرت پیدا ہوئی عزازیل کے دل میں، کیونکہ یہ بہت بڑا عالم بھی تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا. جیسا ویسا نہیں، جاہل آدمی کا نام نہیں ہے عزازیل. اس نے آدم علیہ السلام کے پیٹ پر تھوکا. کہاں تھوکا؟ جہاں ہماری ناک ہوتی ہے، ڈوٹی ہوتی ہے. یہ جب پتلا بنایا ہے ڈوٹی نہیں تھی. پتلا جب تیار ہوا تھا تب ڈوٹی نہیں تھی آدم علیہ السلام کو. یہ تھوکا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. حضرت جبریل کو حکم دیا ہے، جبریل وہ جتنے میں یہ عزازیل کا تھوک پڑا ہے اتنی سی مٹی اکھیڑ لو، اتنی مٹی اکھیڑ لو. حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے مٹی اکھیڑی، ایک سائڈ میں رکھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا کتا بنایا. اس مٹی کا آدم علیہ السلام کی پیٹ کی ٹوٹی پیٹ کی مٹی کا کتا بنایا. اب دیکھو کتے میں یہ تاثیر ہے کہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے. اس کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آج جبریل علیہ السلام کے ہاتھ پیدا ہوئے ہیں. جبریل کبھی سوتے نہیں ہیں، فرشتے کبھی سوتے نہیں کیونکہ ان کو نفس نہیں ہے. اچھا کتا گھاس نہیں کھاتا، انسان جو کھاتا ہے وہی کھاتا ہے. کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کی بیٹی کے پیٹ کی مٹی سے بنا ہوا ہے. اس کے اندر وہ یہ تاثیر ہے، یہ تاثیر ہے. انسان کے ساتھ وفاداری اس لیے کرتا ہے کہ وہ آدم کی مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کو یہ نسبت ہے آدم کے ساتھ. اچھا اس کا تھوک حرام ہے اور ناپاک ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے گھر کے دروازے پر مت رکھو. اس لیے کہ شیطان کا تھوک اس میں ملا ہوا ہے، اس کے اندر شیطان کا تھوک بھی ملا ہوا ہے. اس کے تھوک میں اس تھوک کی اثر ہے، اس لیے تمہارے گھر کے دروازے پر مت رکھو اسے. یہ شیطان کا تھوک ہے، اور جہاں شیطان کا تھوک ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس کی لاڑ ناپاک ہے، اسے کھلاؤ، یہ گھاس نہیں کھاتا. اسے روٹی دو، یہ وفادار ہے، انسان کے ساتھ وفاداری کرتا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، کتا اتنا نجیس ناپاک اور جنت میں جائے گا؟ علماء نے اعتراض کیا تو اس کا بھی جواب مل گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اصحاب کہف کو اور ان کے ساتھی کتے کو جنت میں جب داخل کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی شان قدرت سے، اپنے اختیار سے کتے کو فرشتہ بنا دے گا. فرشتے کا روپ دیا جائے گا. کتا بن کے جنت میں نہیں جائے گا، جب جنت میں جائے گا تو فرشتہ بن کے جائے گا. ارے وہاں نسبت تو دیکھو کہ اللہ والوں کی نسبت نے اس کو جنتی بھی بنایا اور کتے میں سے فرشتہ بنا دیا. نسبت کتنی بڑی چیز ہے میرے بزرگ اور دوستوں. تو یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے، جسے ہمارے کیلنڈر کے اندر جمادی الثانی
جمادی الآخر کہتے ہیں، لیکن ہمارے گجرات والے اور خصوصاً سنی حضرات اولیاء کے چاہنے والے ماننے والے اس کو سایہ عالم کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک مہینہ گزرا جمادی الاول تھا، اس کو سبسہ مدار کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس سے آگے کا ایک مہینہ گزرا ربیع الثانی، اس کو ہم پیران پیر کا مہینہ کہتے تھے۔ ارے مہینہ تو پیران پیر کا ہے، نسبت غوث کی تاریخ سے ملی تو مہینہ غوث اعظم کا ہو گیا۔ ارے جس نسبت کو شاہ مدار سے نسبت ہوئی تو مہینہ شاہ مدار کا ہو گیا۔ اس مہینے کی 70ویں کو نسبت حضرت سراج الدین شاہ عالم سے ہوئی تو سارے عاشق یہ کہتے ہیں کون سا مہینہ ہے، تو مہینے کا اصل نام یاد نہیں ہے، یہ شاہ عالم کا مہینہ ہے۔ نسبت جس کو اللہ والوں سے ہو جاتی ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ عالم کی بات نکلی ہے اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو یہ مبارک دن بھی دیکھو 11ویں شریف، کسی بھی مہینے کی 11ویں ہو اسے لوگوں سے پاک کی 11ویں کہتے ہیں، کسی بھی مہینے کی چھٹی ہو غریب نواز کی چھٹی کہلاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں 11ویں کا دن بھی ہے اور حضرت شاہ عالم کا مہینہ بھی ہے، تو اور نسبت والوں کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بلند آواز سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، حضرت شیخ سراج الدین شاہ عالم علیہ رحمہ گجرات کے بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ حضرت شیخ برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بچھڑے بیٹے، آپ کی کل 12 بیٹے تھے، شاہ عالم کے سب 12 بھائی ہیں، اس میں آپ بچھڑے ہیں تو بچھڑے کو منجلا کہتے ہیں، اس لیے آپ کو منجلے میاں کہا جاتا تھا۔ اور آپ کا چہرہ بالکل ہم سبی مصطفیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا تھا۔ اور حضرت شاہ عالم کا چہرہ، آپ کا نام بھی محمد ہے، حضرت سید محمد سراج الدین لقب ہے، ایک خطاب آپ کا محبوب باری ہے، اور شاہ عالم کا لقب تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ شاہ یعنی بادشاہ، عالم یعنی دنیا، دنیا کے بادشاہ۔ ارے دنیا دار بادشاہ تو آئے اور بادشاہت ختم ہو گئی، نام بھی نہیں رہے، آج 600 سال ہو گئے، شاہ عالم ہی ہے اور شاہ عالم ہی رہیں گے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ ان کا مقام رتبہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند بالا ہوتا ہے۔ ولی کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو آپ ہم سبھی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسعود کرامت ہے، ہمارا بچہ جانتا ہے کہ آپ کی طبیعت علیل ہوئی، آپ بیمار ہو گئے، آپ روزانہ مدرسے میں بچوں کو تعلیم دیتے تھے، طبیعت جب نرم ہو گئی تو آپ نے مدرسے میں جانے کا بند کر دیا۔ بچے تو مدرسے میں آتے ہی ہیں اور سبق مل ہی جاتا ہے۔ جب طبیعت آپ کی اچھی ہوئی، کئی دنوں کے بعد پھر آپ مدرسے میں گئے تو بچے سبق آگے پڑھ رہے تھے، آگے پڑھ رہے تھے۔ آپ نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی اتنے دن تو میں آیا نہیں ہوں کہ تم سبق آگے کیسے پڑھ رہے ہو، کس نے تم کو سبق دیا؟ اب وہ آپ کا چہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا تھا تو بچے یہ سمجھتے تھے کہ شاہ عالم ہی آ رہے ہیں۔ حقیقت میں حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے آتے تھے اور بچوں کو سبق آپ دے کر چلے جاتے تھے۔ جب آپ کو الہام ہوا تو آپ اسی بھی وقت اس گاڑی سے کھڑے ہو گئے کہ میرے آقا میری جگہ پر آ کر میرے بچوں کو سبق دے گئے، اور گاڑی کو آپ نے چوما، آپ نے سر پہ رکھا، پھر آپ نے کبھی اس پر قدم نہیں رکھا۔ تعظیم، ارے وہ گاڑی ہے کہ جس پر حضور بیٹھ کر چلے گئے، اس گاڑی کی کتنا بڑا ولی تعظیم کر رہا ہے۔
آپ نے دیکھا بھی ہوگا حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آپ کی شاہی مسجد کے اندر ایک کونے میں 2 تخت لگے ہوئے ہیں. ایک تخت جو گادی ہے جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے بچوں کو پڑھایا، اور دوسری گادی پر حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ خود بیٹھتے تھے. آج بھی وہ گادی مسجد کے اندر لٹکائی ہوئی ہے. لوگ جاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اس کے نیچے 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھتے ہیں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں قبول مقبول ہے، ایسے ہی بارگاہ رسالت میں قبول مقبول ہے. اس کو تو رسول سے محبت تھی، لیکن رسول سے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی محبت ہے. ولی کا مقام سمجھو اور حضور کا اختیار سمجھو. ایک دیوبندی مولوی نے ڈانپڑ کرا تھا، کتاب کے اندر اس خبیث نے ایسا لکھا کہ ہمارا دیوبند کا مدرسہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو سیکھنے کے لیے ہمارے مدرسے میں آتے تھے. نعوذ باللہ. یہ حضور کی توہین ہے، سراسر توہین ہے. حضور تو امی ہے، دنیا میں ان کا کوئی استاد ہے بننے کے لائق تھا ہی نہیں، تو رب نے خود نے انہیں پڑھایا ہے. میاں سورہ رحمان پڑھو، اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رب نے مصطفیٰ کو قرآن پڑھایا، رحمان نے پڑھایا. حضور کا استاد اگر کوئی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، کوئی آپ کا استاد نہیں. اور بعد میں دیکھو، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اور خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا. تو انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو اللہ نے قرآن کس کو سکھایا؟ اللہ نے قرآن اپنے حبیب کو عالم ارواح میں سکھا دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان دنیا کے اوپر نازل فرمایا ہے. حضور تو امی ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں حضور کا استاد ہوں. اللہ نے اس لیے آپ کو امی لقب دیا. امی کے مطلب جاہل کے نہیں ہوتے، امی اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جس کا استاد نہ ہو. اب یہ کمبخت کتنی حد تک کے چلے جاتے ہیں توہین رسول کرنے والے. ایسا لکھا اس نے، تو جواب دینے والے نے جواب دیا کمبخت یہ تو توہین رسول ہے. رسول پڑھنے کے لیے تیرے مدرسے میں تو نہیں آئے تھے، ہم پڑھانے کے لیے شاہ عالم کی بارگاہ میں آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پڑھانے کے لیے آئے تھے، پڑھنے کے لیے نہیں. درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. محترم حضرات، ولی کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اور ان کے پاس جو راز کی باتیں ہیں وہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دوست بنایا ہے. قرآن میں رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار، الا یعنی خبردار، ان یعنی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ولی بے خوف ہوتے ہیں. کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی حسن، کوئی غم نہیں. یہ مقام ولی کا ہے. ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست کے، اور یہ اللہ کے دوست ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں بھی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہی ہے. انسان دوستی کس کے ساتھ کرتا ہے؟ ہم خیال ہو، اپنے جیسا ہو، اپنے خاندان جیسا ہو، اپنے جیسا عقیدہ رکھتا ہو، اپنے جیسا اس کا مذہب ہو، اس کے ساتھ اس کی دوستی رہتی ہے. بوڑھے کا دوست بوڑھا ہوتا ہے، جوان کا دوست جوان ہوتا ہے، بچے کا دوست بچہ ہوتا ہے، عورت کا دوست عورت ہوتی ہے. خود جیسا ہوتا ہے ایسا دوست پسند کرتا ہے. آدمی اگر آفیسر ہے تو کسی آفیسر کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی.
آدمی اگر شاعر ہے تو اس کا دوست کوئی شاعر ہوگا، آدمی اگر عالم ہے تو اس کا دوست کوئی عالم ہوگا، آدمی ایک پیر طریقت ہے تو اس کا دوست کوئی پیر طریقت ہوگا، آدمی بیپاری ہے تو اس کا دوست بیپاری ہوگا، آدمی کسان ہے تو اس کا دوست کسان ہوگا۔ آدمی خود جیسا ہوتا ہے ایسا اپنا دوست پسند کرتا ہے، جیسا خود ہوتا ہے ایسا اپنا دوست اس کو پسند کرتا ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سوچ لیجئے کہ بندوں میں سے جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا ولی یعنی دوست چنے گا تو کس کو چنے گا، کس کو پسند کرے گا؟ رب تعالیٰ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک ہے، وہ پاک کو ولی بنائے گا۔ دونوں طرح کی پاکی، ظاہری باطنی۔ ظاہری باطنی، ظاہری پاکی سی تو ہم سمجھتے ہیں بھائی نہلا دھوئلا نے، اچھے کپڑے پہنے لا نے، خوشبو لگایا۔ باطنی ناپاکی کفر ہے، شرک ہے، یہ ساری ناپاکی دل کیا ہے، اس سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ کبھی کافر یا مشرک یا غیر مذہب والا کبھی اللہ کا ولی بن نہیں سکتا، کیونکہ ان کی تو سینے میں کتنی برائیاں اور کتنی گندگیاں ہیں۔ تو پہلے اللہ پاک ہے، پاک کو ولایت بخشتا ہے۔ اللہ حیات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ زندے کو اپنا ولی بناتا ہے، مردوں کو ولی نہیں بناتا۔ ولی ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ زندے کے دوست ہیں۔ ولی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کل علم رکھتا ہے، اپنی عطا سے ولی کو بھی ایسا علم دیتا ہے جو عام لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، وہ ولی جانتے ہوتے ہیں۔ وہ ولی کو خبر ہوتی ہے جو عام لوگوں کو خبر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو کل اختیار ہے، ولی کو بھی کل اختیار ہوتا ہے۔ وہ ہوا میں اڑ بھی سکتے ہیں، وہ آسمان پہ حکومت کر بھی سکتے ہیں، وہ زمین پر حکومت کر بھی سکتے ہیں، وہ ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کر بھی سکتے ہیں، وہ بے اولاد کو اولاد دے بھی سکتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے، اور اللہ سب کا ہے تو ولی بھی سب کے ہیں۔ بولو اللہ سب کا ہے کہ نہیں؟ مانے اس کا بھی ہے، نہ مانے اس کا بھی ہے۔ قرآن کی پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب ہے، رب المسلمین نہیں کہا، رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے اللہ، سب کا اللہ ہے، مانے اس کا بھی اللہ ہے، نہ مانے اس کا بھی اللہ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہو کہ دنیا کے اندر ذرا غور کرنا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسلمان جاتا ہے، مندر میں ہندو جاتا ہے پوجا کے لیے، چرچ میں کرسچی جاتے ہیں، گرودوارا میں سکھ جاتے ہیں، اگیاری میں پارسی لوگ جاتے ہیں۔ یہ سارے ہم نے مذہب کے ستان دیکھے کہ مسجد میں گئے تو مسلمان ملے، مندر میں گئے تو ہندو ملے، چرچ میں گئے تو کرسچی ملے، اگیاری میں گئے تو پارسی ملے، گرودوارا میں گئے تو سکھ ملے۔ اس طریقے سے الگ الگ مذہب والوں کی الگ الگ عبادت گاہیں ہیں، وہاں وہی لوگ ملتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ولی کے مزار میں ہندو بھی نظر آتا ہے، کرسچن بھی نظر آتا ہے، عیسائی بھی نظر آتے ہیں، اور سکھ بھی نظر آتے ہیں۔ سب مذہب والے ولی کے آستانے پہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے ولی یہ کہتا ہے، ولی کا دربار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ سب کے لیے ہے، تو اللہ کا دوست بھی سب کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا دوست بھی سب کے لیے ہے۔ ولی کا مقام اتنا بلند اور بالا ہے۔ درود پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حبیب اللہ، اللہ نے کئی ولیوں کو پانی پہ چل، اب میں مثالیں دیتا چلوں گا تو انشاءاللہ صبح ہو جائے گی، لیکن آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، سردی کا موسم ہے، مختصر کر دیتا ہوں اور قرآن سے اس کا ثبوت دوں گا کہ ولی کو اللہ نے کیسا علم عطا کیا ہے، ولی کو اللہ نے کیسا اختیار کیا ہے۔ آج کل کے مولوی کی کتاب سے نہیں، کوئی اور پرانی کتاب سے بھی نہیں، خود قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں، جس پر ہمارا ایمان ہے۔
اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، بزرگوں اور دوستوں، سورہ کہف کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز اپنی قوم پر تقریر کر رہے تھے، واعظ کرتے تھے اس طریقے سے، مجمع جمع ہوا تھا، اور مجمع میں آپ نے پھر تقریر ختم ہوئی تو سوال کرا، جس کو کوئی پوچھنا ہو تو مجھے پوچھ لو، جس کو کوئی سوال کرنا ہو تو مجھ سے سوال کرو، میں جواب دوں گا، میں نبی ہوں، میں تم کو جواب دوں گا، میں نبی ہوں۔ یہ بات اللہ کو پسند نہ آئی، نبی تو تھے لیکن میں کہاں نہیں، انانیت ہوں پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ ابھی تم کو خبر نہیں ہے کہ سوال کرنے والا کیسا سوال کرے گا، ایک کام کرو، میرے ایک بندے کی صحبت میں جا کے رہو تو پھر پتہ چلے گا تیرا وہ بندہ کون ہے۔ یہ کون نبی ہے؟ کلیم اللہ، جو کوہ طور پر جا کے اللہ سے کلام کرنے والے نبی، جن پر اللہ تعالیٰ نے توریت شریف جیسی کتاب نازل فرمائی ہے، جلیل القدر پیغمبر، جیسے ویسے نبی نہیں، اولو العزم انبیاء میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ حضور کے بعد مقام ابراہیم اور پھر ہے مقام کلیم پیغمبروں کے اندر، کیونکہ حضور اللہ کے خلیل حبیب ہے، ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہے۔ کلیم اسے کہتے ہیں جو اللہ سے باتیں کرے، خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی دوستی نبھائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی رضا پر خدا راضی رہے۔ خدا جسے پوچھے اس کو حبیب کہتے ہیں، اور ہمارے آقا حبیب اللہ ہے۔ ایسے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا، جا، دریا دو جگہ ملتے ہیں، ایسی ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک پتھر ہوگا، وہاں میرا ایک بندہ بیٹھا ہوگا، اس کو جا کے سلام کرنا اور کہنا کہ میں تمہاری صحبت میں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ نبی ہے اور سامنے والا نبی نہیں ہے، دیکھو ولی کا مقام سمجھو۔ یہ بھی سورہ کہف میں میں واقعہ ہے اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو تیار کیا کہ اکیلا کیا جاؤں، اور کہ راستے میں کھانے کے لیے آپ نے ایک مچھلی بنائی، تلوا لی، روٹی ساتھ میں لی کہ بھئی بھوک لگے گی تو کھا لیں گے، بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھی، فرائی مچھی لی تھی اور روٹی لی تھی، اور اپنے ساتھی کو ساتھ میں لیا، اور چلے دریا کنارے، چلتے 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 ایک ایسا مقام آیا جہاں ایک پتھر تھا، تو آپ بیٹھے انتظار کرا کہ بھوک بہت لگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کہا ایک کام کر لا ٹفن کھول، چل کھا لے، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو ساتھی کہتا ہے کہ حضرت آپ تو آگے چل رہے تھے، ٹفن میں تو تعجب کی بات ہو گئی، کیا ہوا؟ ارے وہ مچھلی جو پکی ہوئی ہم لائے تھے وہ زندہ ہو گئی اور کود کے تھیلی میں سے باہر نکل کے دریا میں چلی گئی۔ ایسا ہو گیا تو تم مجھے کہتا نہیں ہے، آپ تو نبی ہو، میں آپ کے اندر دخل نہیں کر سکتا، آپ آگے چل رہے تھے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، ارے چل وہاں واپس جائیں۔ تو جہاں سے وہ مچھلی دریا میں چلی گئی تھی پکی ہوئی، وہاں دو راستے تھے اور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جا کے انہیں سلام عرض کی، میں موسیٰ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے، تمہارا کام نہیں، جہاں جاتے ہو جاؤ، نہیں حکم الہی ہے اور میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، آپ جو کرو گے جو کہو گے مجھے قبول منظور ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ کلیم اللہ کو، موسیٰ علیہ السلام کو اس بزرگ نے کہا تو میں انشاءاللہ کروں گا صبر۔ تو آپ نے کہا اچھا چلو، سامنے کنارے جاتے ہیں، ایک کشتی ڈھونڈی،
نئی کشتی تھی بالکل. پہلے دن یہ لوگ سوار ہوئے کشتی میں، آپ بھی بیٹھے، کشتی چلانے والا بیٹھا کہ بھی سامنے کنارے لے لو. جب بچ دریا میں پہنچے تو وہ بزرگ نے ایک کام کیا. کیا کیا؟ کشتی کے بیچ میں کانا مارنے کا شروع کرا، بیچوں بیچ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضرت کیا کر رہے ہو؟ ابھی پانی سب کشتی میں آ جائے گا اور ہم پانی میں غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے. تو آپ نے کہا کہ میں نے نہیں کیا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے، جاؤ یہاں سے واپس چلو، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. پھر معافی مانگی. اچھا اب میں آگے کچھ نہیں بولوں گا، میں آگے اب کچھ بولوں گا نہیں. پھر کنارے پر پہنچے. کنارے پر پہنچے تو ایک چھوٹا بچہ معصوم تھا 5-7 سال کا، اس کو بزرگ نے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام سے تو برداشت ہوا نہیں کہ بے گناہ اتنے چھوٹے سے بچے کو قتل کیوں کر دیا تم نے؟ تمہارا اس نے کیا بگاڑا تھا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، تمہارا کام نہیں ہے میرے ساتھ میں رہنے کا، جاؤ چلے جاؤ، میرے ساتھ میں آپ نہیں رہ سکتے. پھر معافی مانگ لی تھی. اب کچھ نہیں بولوں گا، حضرت بس آپ کے ساتھ میں رہنے دیجیے. آگے بڑھے تو ایک چھوٹا گاؤں آیا. گاؤں میں لوگ بےہودہ لوگ تھے، نہ کوئی سلام کرتا ہے، نہ کوئی دعا، نہ کوئی آب، نہ کوئی پانی کا بھی بھاؤ نہیں پوچھتا. ایک گھر تھا جس کی 3 دیواریں گری ہوئی تھی اور 4تھی دیوار گرنے کی تیاری میں تھی. وہ بزرگ نے کیا کیا خبر ہے؟ کہیں سے مٹی لائے، کہیں سے روڑی لائے، پانی لائے، گارا بنایا اور وہ جو دیوار پڑنے کی تیاری میں تھی اس کو ٹیکا دینے لگے کہ دیوار 4تھی دیوار گر نہ جائے. اور دیوار کو ٹیکا دے دیا آپ نے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضرت آپ تو غضب کرتے ہو، یہ ہم کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس گاؤں میں کون تمہارا میرا رشتہ دار ہے؟ اور گاؤں والے کیسے ہیں؟ کسی نے ابھی تک کہ ہم کو پانی تک کا پوچھا نہیں ہے، اور آپ یہاں محنت کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بزرگ نے کہا میاں بات ختم، اب تمہارے گھر میں میرے گھر، اللہ نے اسی لیے تم کو میرے پاس بھیجا تھا. میں کون ہوں جانتے ہو؟ حضرت میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا میں خضر ہوں. خضر، حضرت خضر علیہ السلام تھے آپ، وہ بزرگ اور کوئی نہیں تھے. اور خضر علیہ السلام نے کہا کہ کشتی کو میں نے کہانی کیوں کی جانتے ہو تم؟ نہیں. اس چھوٹے بچے کو میں نے قتل کیوں کر دیا جانتے ہو تم؟ کہ میں نہیں جانتا. یہ ٹوٹی ہوئی دیوار کو میں نے ریپیئر کر دی، یہ جانتے ہو کیوں کری؟ کہ میں نہیں جانتا. تو لوگوں کے سامنے کیوں کہتے ہو کہ جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ لو؟ میں نبی ہوں، جواب دے دوں گا. یہ دین کے تو جواب دو. اب پھر ان کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ تو اللہ کے خضر ہے، یہ نبیوں کو اور ولیوں کو راستہ بتانے والا زندہ حیات النبی ہے. آج بھی حیات ہے، قیامت تک کے حیات رہیں گے. انہوں نے کہا دیکھو کشتی نئی تھی، خوبصورت اور اچھی کشتی تھی، سامنے کنارے ایک ڈاکو رہتا ہے، وہ اچھی اچھی کشتیاں لوگوں کے پاس سے، غریب لوگوں کے پاس سے لے لیتا ہے، واپس نہیں دیتا. اس کشتی کا مالک ایک غریب آدمی ہے، اس پر اس کا گھر کا گزارا چلتا ہے. میں نے اس میں کانا اس لیے کر دیا کہ کانا دیکھ کے نے کشتی کو لے میں نہیں، بیچارے کی غریب کی روزی چالو رہے. یہ تم جانتے تھے کہ میں نہیں جانتا تھا، میں نے اس لیے کانا کر دیا کہ نسخ والی چیز ہو جائے، نقصان والی ہے، جانے تو نہیں لینی. وہ بچے کو قتل اس لیے کر دیا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر بڑا شریر بدماش ہونے والا تھا، ماں اور باپ کا قاتل بننے والا تھا. یہ ماں اور باپ کو قتل کرتا تو جہنم میں جاتا، اس کو جہنم میں جاتے میں نے بچا لیا کہ بڑا ہوئے نہیں، ماں باپ کو قتل کرے نہیں اور جہنم میں جاوے نہیں. جانتے ہو تم؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے میں نہیں جانتا. اچھا وہ دیوار جو میں نے بنائی وہ کس کی ہے معلوم ہے؟ وہ گھر ایک یتیم بچوں کا ہے، اور ایک گاؤں والے بدماش لوگ ہیں
اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کے ماں باپ نے ان کا حق اندر ڈانٹ کے رکھا ہے، مال ان کا تھا، ان کی دولت اس کے اندر نیچے دبی ہوئی تھی، اگر یہ چوتھی بھی دیوار گر جاتی تو مال کھلا ہو جاتا، گاؤں والے لے جاتے اور یتیم بچے محروم رہ جاتے۔ یتیم بچوں کی مال کی سلامتی کے لیے میں نے وہ دیوار بنائی تھی، تم جانتے ہو؟ موسیٰ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کو جتنا علم دیا ہے اتنا وہ جانتا ہے، جو تم جانتے ہو میں نہیں جانتا، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور خضر نبی نہیں ہے، خضر ولی ہے۔ خضر علیہ السلام کا مقام ولایت پہ فائز ہے، تو ولی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ ان کی صحبت میں ولی سے اونچا مقام نبی کا ہے، لیکن ولی کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نبی کو بھیج رہا ہے۔ جاؤ، فیضان غیب جاننا ہے، علم غیب کیا ہے وہ سمجھنا ہے، تو میرے دوست کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے دوست کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ بزرگوں اور دوستوں، دیکھو ولی کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے، وہ سمپل سادے ابھی تک کے نام پہچانے کہ یہ خضر ہے، بعد میں پتہ چلا حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ 12 بھائی تھے، قطب عالم صاحب کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے حضرت قطب عالم نے حضرت شیخ احمد کھٹو مغربی سرکین میں جن کی بڑی درگاہ ہے، ان کا بھی زمانہ تھا، آپ ہم زمانہ ہے دونوں، ان کو بلائے اور کہا کہ حضرت میری طبیعت اب اچھی نہیں رہتی، بس دنیا سے اب کچھ کرنے کا وقت آ گیا ہے، میرے 12 فرزند ہیں، میرے بعد میرا گادی نشین آپ کو چننا ہے۔ میں اعلان نہیں کروں گا کیونکہ ایک کو گادی نشین بنایا جاتا ہے، سب کو نہیں بنایا جاتا، ایک کو بناؤں گا تو باقی کے 11 ناراض ہو جائیں گے۔ میرے انتقال کے بعد میری خلافت، میری گدی نشین آپ کو میرے 12 بیٹے میں سے جو بیٹا پسند آئے اس کو دے دینا، لیکن میرے انتقال کے بعد اتنی میری آپ سے یعنی گزارش ہے، قطب عالم نے یہ کام حضرت شیخ احمد کھٹو مغربی کو سونپا۔ آپ نے کہا اچھا تو کیا تحفے میں دیتے ہو اپنے بیٹے کو، اپنے گادی نشین کو؟ آپ کھڑے ہو گئے، ایک کنتان کی گادی تھی، پھٹی پرانی تھی، ٹوٹیلے تھیلے ہوتے نا ایسی، اس کے اوپر قطب عالم بیٹھتے تھے۔ یہ کہا کہ لو یہ میری گادی، آپ کو جو بھی میرا بچہ پسند آوے اس کو دے دینا۔ آپ نے لے لی اور امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھی۔ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے پردہ کیا، آپ کی زیارت وغیرہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے 12 بھائیوں کو بلائے کہ آؤ تمہارے ابا کا ایک تحفہ ہے میرے پاس، امانت ہے میرے پاس، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو سب خوش خوش دوڑے، تو کوئی یوں ہوا کہ میرا نمبر آ جائے گا، میرا نمبر آ جائے گا، میرا نمبر آ جائے گا۔ شاہ عالم بھی ساتھ میں تھے، آپ کو منظر میاں کہہ کے پکارا جاتا تھا، نام تو آپ کا نام سید محمد ہے۔ بزرگ اور دوستوں، سب بھائی گئے، بٹھائے سب کو اور نصیحتیں بھی کی، اچھی باتیں بھی کی۔ آپ کے والد کا جانشین اسے چنا جائے گا، یہ ذمہ داری آپ کے والد نے مجھے سونپی ہے، ایک نعمت مجھے دی ہے، ایک تحفہ تمہارے ابا مجھے دے کے گئے ہیں، میں جو لائق ہوگا اسے دوں گا۔ آپ نے وہ گنتا کی پھٹی پرانی گالی نکالی اور پہلے بڑے بھائی کو دی، بڑے بھائی نے لے لی، نیچے بچھائی، اوپر بیٹھ گئے۔ صاحب نے کیا میاں پیچھے لاؤ، پیچھے لائے، پھر دوسرے کو دی تھی، دوسرے نے بھی ایسا کیا، ان کے پاس سے بھی پیچھے لے لی تھی، تیسرے نے بھی ایسا کیا کہ ابا بھی اس کے اوپر بیٹھتے تھے نا، اپنے بھی بیٹھیے۔ حضرت شیخ احمد کھٹو نے سب کے پاس سے پیچھے لی، 7واں یا 8واں نمبر مجلے میاں کا آیا، سایہ عالم بابا کا نمبر آیا۔ آپ نے کیا مجلے میاں لو یہ تحفہ، آپ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، سرکار عنایت فرمائیے۔
تو آپ نے وہ جب گلتان کی گادی دی تھی تو سایہ نے سر پہ رکھی، سر پہ رکھی اور کہا یہ میرے ابا کی گادی ہے، میری نہیں، میرا سر کا تاج ہے، سبحان اللہ، میرے تو سر کا تاج ہے اور آپ اس پہ نہیں بیٹھے۔ اب ایک تبرک کے طور پر اپنی خانقاہ پہ رکھتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ میرے ابا کی گادی ہے۔ پھر حضرت شیخ احمد کھٹو نے آپ کو سینے سے لگایا اور ان کے ابا کی ساری ولایت ان کو سپرد کر دی گئی۔ تو با ادب با نصیب، بی ادب بد نصیب۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کتنا ادب کرتے تھے، اپنے والد کی گادی پر بھی آپ نہ بیٹھے کہ یہ تو ابا کی گادی ہے، میری نہیں، میرے تو سر کا تاج ہے، میں کہاں وہ کہاں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہی شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات آپ کے سامنے رکھوں، درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ۔ جب اس مہینے کی یعنی جماعت ثانی کی 70ویں تاریخ کو آپ نے دنیا سے پردہ کیا، دور دور سے لوگ آپ کی میت میں جمع ہوئے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، سادات کرام سب میت میں جمع ہوئے۔ بیرپور کے اندر حضرت محمود دریائی دلہا ہے، ان کے والد تھے حضرت پیر چہلتا، وہ شاہ عالم کے مرید تھے۔ بیرپور پتہ چلا محمود دریائی دلہا کو کہ میرے ابا کے پیر صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ میں اس زمانے میں بھی کہتے ہیں کہ گاڑی ٹرین نہیں تھا، گھوڑا گاڑی تھی، اونٹ گاڑی تھی، ایسی سواری پہ لوگ جاتے تھے، بیل گاڑی پہ جاتے تھے۔ تو میت میں داخل نہیں ہو سکا، چلو میں زیارت میں شرکت کروں گا۔ تو آپ چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، اس وقت تو بالکل بہت چھوٹا گاؤں تھا، دیسی لباس تھا، دیسی بھاشا تھی، لیکن بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہستی تھی۔ آپ زیارت میں گئے، بڑے بڑے شاہی دربار کے لوگ، سلطان بھی آئے ہوئے تھے، کیونکہ شاہ عالم اور محمود بیگڑا دونوں کھلیرے بھائی ہیں، دونوں سگے کھلیرے بھائی ہیں۔ آج ان کی خانقاہ مسجد میں درگاہ نہیں بنی ہے، وہ سلطانوں کی سبب سے بنی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اب ایک پھٹے پرانا گامڑیا ایک بازو کھونے میں بیٹھا تھا، کوئی توجہ ان کی طرف کوئی کرتا نہیں ہے، محمود دریائے دلہا کی طرف۔ تقریریں پڑ گئی، کھانے شروع ہوئے، اس کے بعد کوئی ان کو نہیں کہتا کہ آ کے بیٹھ کے کھا لو، تو یہ سمجھتے کہ کوئی گامڑے کموا گا، کوئی مرید آیا ہوگا، کہیں بھی کھا لے گا، کوئی توجہ نہیں، ان کو کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ تو آپ کئی لوگوں کے ساتھ میں قبر پہ جاتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، تیسرا دن ہے، شاہ عالم کی زیارت ہے، بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں، بڑے بڑے پیر بھی موجود ہیں۔ آپ نے کہا السلام علیکم شیخ سراج الدین شاہ عالم۔ قبر میں سے جواب دیا شاہ عالم نے، وعلیکم السلام اے محمود دریائے دلہا۔ وہ دنگ رہ گئے، اور پھر اتنے سے باقی نہ رہا، آپ کی قبر سک ہوئی۔ شاہ عالم نے ایک ہاتھ میں کٹورا دیا کہ لو، تم نے میری نیاز نہیں کھائی، میرے ہاتھ سے کھا لو۔ کٹورے میں کھیر تھی، اور شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے محمود دریائے دلہا کو کھیر عطا فرمائی۔ یہ ولی کا مقام ہے، یہ ولی کی شان ہے۔ آج لوگ ایسی جماعتیں نکلی ہے، ایسے پھرے نکلے، اپنے جیسے تھے تو کیسے بندی جیسے ہوئے۔ ولی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کا مقام اشرف المخلوقات میں ہے۔ 18,000 مخلوق میں سب سے اونچا مقام انسان کا ہے، بشر کا ہے، آدم کا ہے، فرشتوں کا بھی نہیں، جناتوں کا بھی نہیں۔ اللہ نے وہ انعام اس لیے دیا ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ انہی کی نسل میں ایک روز میرا محبوب پیدا کروں گا، میرا محبوب پیدا ہوگا، وہ بھی بشر کے لباس میں پیدا ہوگا۔ اگر حضور چاہتے تو کوئی اور مخلوق میں آتے، لیکن
اشرف المخلوقات کا تاج اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو عطا کیا ہے، تو کوئی فرشتے میں پیدا کرے تو بھی درجہ گھٹ جائے اور جنات میں پیدا کرے تو بھی درجہ گھٹ جائے۔ ان کا درجے کو بلندی دینے کے لیے نبی بھی انسان بن کے آئے، ولی بھی انسان بن کے آئے۔ انسان اس لیے بن کے آئے کہ انسان کی رہبری کرنی تھی، انسانوں کو صراط مستقیم بتانا تھا، خود کو چل کے بتانا تھا، خود کو کر کے بتانا تھا۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کو، ولی کو اپنے اندر انسانوں میں ہی پیدا کیا ہے۔ نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے، ولی خفیہ رہتا ہے۔ ولی کوئی یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کو جاننا اور پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ کا زمانہ ہے، اورنگ آباد کے اندر عالمگیر بہت بڑے پائے کے عالم بھی ہیں اور بہت بڑے پائے کے بزرگ بھی ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ رات کو پیش بدل کے اپنی ریاض کی خبر لینے کے لیے کبھی کبھی نکلتے تھے۔ ایک رات کو یہ اورنگ آباد میں نکلے ہیں، آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے، سناٹا چھا گیا ہے، ہر شخص اپنے گھر کے اندر چین کی نیند لے رہا ہے۔ تب ہندوستان کا سمراٹ ویش بدل کر ریت ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا حال ہے میری پرجا کا، لاؤ دیکھنے چلو۔ پھرتے 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 شہر سے باہر نکل گئے۔ ایک ویران مسجد تھی، اس کا دروازہ کھلا تھا اور ایک چراغ جل رہا تھا اور اندر سے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی صدا آ رہی تھی۔ کوئی ذاکر ذکر کر رہا تھا۔ میں سوچا کہ کوئی اللہ والا ہے، ذکر کر رہا ہے تو میں بھی جاؤں، کون ہے، مصافحہ کروں، دعا سلام کروں۔ ذاکر قبلہ ہوں، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا، الا اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا۔ انہوں نے جا کر السلام علیکم پیچھے سے کہا، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ذاکر کہتا ہے میں دکن کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہ دھن رہ گیا، دکن کا بادشاہ تو میں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی دکن کا بادشاہ تو اورنگزیب عالمگیر ہے۔ تو وہ بزرگ ابھی ان کا منہ نہیں بتاتے، قبلے کی طرف منہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی حکومت تو لوگوں کے جسموں پہ چلتی ہے، میری حکومت لوگوں کے دل پر چلتی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ ضرور ان کوئی ولی کامل ہے، چلو مصافحہ کروں اور دست بوسی کروں۔ آگے بڑھے مصافحہ کرنے کے لیے تو دیکھ کر دنگ رہے۔ ارے میاں تم؟ بادشاہ کا چہرہ دیکھ کے یہ بھی دنگ رہ گئے۔ ہاں سلطان بادشاہ آپ تم ہو، اس وقت رات کو کیوں نکلے ہو؟ تمہارے جیسوں کی ملاقات کے لیے نکلا۔ تم مجھے معاف کرو، کوئی گستاخی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ بادشاہ نے معافی مانگی ان سے، میں تم کو پہچان نہیں سکا، وہ کوئی اور نہیں تھا، دن کو ان کی بگھی گاڑی چلانے والا ان کا ڈرائیور تھا، اور اس وقت کا دکن ہندوستان کی ولایت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی۔ اورنگزیب بادشاہ بھی انہیں پہچان نہیں سکا تھا۔ ولی ہمیشہ اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں اور لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ مبارک مہینہ تھا تو میں نے تھوڑی ولایت کی باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ آج کی مجلس کی برکتیں مکان میں محفل میں نازل فرمائے۔ اللہ نے خوشی کا موقع بتایا ہے، خوشیاں ہمیشہ برقرار رہے۔ لیکن جیسے ابھی احسان الحق نے بھی کہا کہ شادی تین سین، بڑی سین میں 3 نقطے ہیں، چھوٹی سین میں نقطہ نہیں ہے۔ بڑی سین سے شادی بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور چھوٹی سین سے شادی۔ یہ تھی شادی، اور ہم نے ایک نقطہ ہے بینڈ باجے کا لگایا، دوسرا نقطہ ڈی جے اور دارو خانے کا لگایا۔
تیسرا ڈسکو ڈانس کا لگایا. یہ شادی کو شادی کرنا کی تھی، شادی سمپل تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شادی بہت اچھی ہے جو کم خرچ والی ہو. ارے حضور نے بھی شادیاں کی، بزرگوں نے بھی کی، لیکن جو سراسر حرام اور ناجائز کام ہے اس سے بچو. اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ. کئی جگہ پہ میں دیکھتا ہوں ہماری ماں بہنیں بھی ڈسکو کرتی ہیں سرگس کے ساتھ. استغفر اللہ پڑھنے کا وقت آتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہوگا، لیکن دیکھا اس لیے کہتا ہوں ہماری ماں اور بیٹی کا مقام کیا ہے، کیوں ہم ان کو برقعے میں رکھتے ہیں. مسلمان عورت پہ پردہ فرض ہے. کیوں؟ ہر قیمتی چیز پہ پردہ ہوتا ہے، ہر قیمتی چیز پر پردہ ہوتا ہے. آپ قبرستان چلے جائیے، ہزاروں قبریں ہیں، لیکن کوئی ایک دو ایسی قبریں ملے گی کہ جس کے اوپر غلاف یا چادر ڈالی ہوئی ہوگی. پوچھیں گے کہ بھیا کس کی قبر ہے، کہ فلاں ولی کی ہے یا سعید کی ہے یا فلاں پیر صاحب کی ہے. تو جس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس پر پردہ ہوتا ہے. دنیا کی ساری مسجدیں کھلی ہیں، حرم اللہ کا کعبۃ اللہ کے اوپر کالا غلاف آج بھی ہے. ساری مسجدوں پہ تو نہیں ہے، اس کا مقام بلند اور بالا ہے. کتب خانے میں چلے جاؤ، ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. بخاری شریف ڈھونڈتے 1 کلاک لگے، ترمذی شریف ڈھونڈتے آدھی کلاک لگے، پونے کلاک لگے، تاریخ اسلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ، لیکن قرآن ڈھونڈتے دیر نہیں لگے گی، کیونکہ ساری کتابیں کھلی ہے. قرآن کے اوپر جستان ہے، قرآن کے اوپر جستان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نعمتوں کی قدر کرو، اور نعمت جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پردے کے ساتھ دیتا ہے. ہم چاول کھاتے ہیں میاں ڈانگر کھنڈوا کے کھاتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کھاتے. اس کے اوپر پھوتری، اس کا پردہ ہے. گہوں کے اوپر بھی پھوتری ہوتی ہے، اس کا پردہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، پردے کے ساتھ دی ہے. تمہارے کو اللہ نے دیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس پر بھی پردہ رکھو. اسلامی ماں بہنیں، اللہ کی نعمت ماں وہ ہے کہ جس کے تلوے کے نیچے جنت ہے، جس کے پیر کے نیچے جنت ہے. اور خوش نصیب لوگوں کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے اس کے گھر بیٹی پیدا کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، بارش بھیجتا ہے یا بیٹی پیدا کرتا ہے. آج تو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے رشتے داروں کے منہ پڑ جاتے ہیں، بیٹے کا انتظار کرتے ہیں. ارے بیٹی کا کیا مقام ہے، بیٹی کو اللہ کے رسول نے کیا عزت دی ہے. بزرگوں اور دوستوں، کہ اللہ کے رسول نے ان کو وہ مقام بخشا ہے کہ جتنی محبت تمہاری بیٹی ماں باپ سے کرتی ہے اتنی محبت بیٹا نہیں کرتا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کا مقام یہ ہے، اس کو عزت دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، ان کی پرورش کی، اچھا رشتہ ملا، شادی کر دی، رب تعالیٰ فرماتا ہے ایسے باپ کو بغیر پوچھے جنت میں بھیج دوں گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا. آج دنیا والے بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو گئے ہیں، بیٹوں سے پیار کرتے ہو، بیٹوں سے بھی پیار کرو. اچھی تعلیم، اچھی تربیت دو گے تو وہ بھی تمہارے کام میں آئیں گے. اور بیٹی کو بری مت سمجھو، مصیبت مت سمجھو، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تم کو روزیاں دیتا ہے. اور ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی روزی مقرر کر کے لے کے آتا ہے. ایسا نہیں کہ میں اسے کھلاتا ہوں، میں اسے پلاتا ہوں. ارے خدا دیتا ہے تو کھلاتا ہے، تو پلاتا ہے. وہ اتنا بڑا رزاق ہے، وہ اتنا بڑا رزاق ہے، کتنا بڑا رزاق ہے معلوم ہے؟ کوئی شیخ نوکر کو نہ دے، کوئی باپ بیٹے کو نہ دے. وہ اتنا بڑا رزاق ہے کہ انسان کو بعد میں پیدا کرتا ہے. اس کی غذا یعنی دودھ ماں کی چھاتی میں پہلے پیدا کرتا ہے، پھر بچے کو پیدا کرتا ہے. اتنا بڑا رازق ہے
کہ ہمارے کھانے کا پینے کا انتظام ہم دنیا میں بعد میں آتے ہیں، پہلے ہماری روزی بھیج دی جاتی ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور جو ہو سکے جتنے بھی شریعت کے خلاف کام ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو سچی اور اچھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام